فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ میں کاروبار کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ ناظرین، بات کریں اگر یہاں پر لائف اسٹاک کے حوالے سے تو یہاں پر یہ بھی سروسز شہریوں کو پہنچانے کے حوالے سے اہم ڈپارٹمنٹ، اور خاص کر یہاں پر دیہی علاقوں میں لائف اسٹاک کا جو کام ہے وہ بہت اہمیت کا عمل ہو جاتا ہے۔ اور پھر ان دنوں میں عید الاضحیٰ کے بعد جو لمپی سکن وائرس کا اٹیک ہوا وہ بھی بڑا شدید تھا، اور کئی دیہاتوں میں جو ہے وہ سینکڑوں مویشی اس مرض کی وجہ سے ہلاک بھی ہوئے، متاثر بھی ہوئے۔ تو لائف اسٹاک کا اس حوالے سے کیا رول رہا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ڈائریکٹر لائف اسٹاک ڈاکٹر حیدر علی خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا لمپی سکن کے حوالے سے تازہ اپڈیٹس کیا ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بڑی ایک اچھے وقت کے اوپر ہم نے جو رسپانس جب کیا تھا، تو جس طرح انڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو بے تحاشا مورٹیلٹی ہوئی ہے، یا جس بھی ملک میں یہ لمپی سکین آئی ہے مورٹیلٹی بھی ہوئی ہے، پھر موربیڈیٹی بہت زیادہ ہوئی ہے۔ اس کا سب سے بڑا جو افیکٹ ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ اس میں جو پروڈکشن بڑی لاس ہوتی تھی، جو ریونیو ایک ملک کا جو ریونیو اس پہ بیس کرتا ہوتا۔ پاکستان کی امپورٹ بھی متاثر ہوا اسی ڈیزیز کی وجہ سے ہوئی۔ تو اس ڈیزیز میں جب یہ شروع ہوئی تھی سندھ سے، اس کے بعد جو پریکاشنری میئر جو پنجاب نے اڈاپٹ کیے تھے، اس کے بدولت ہم بہت ساری چیزوں میں ہم سرخ رو ہو گئے کہ ہم نے جو ویکسین ہمارا جو ویٹرنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ بناتا تھا اس وقت لمپی سکن کی کیونکہ کبھی لائف میں آئی ہی نہیں، تو ہمارے پاس جو گوٹ پاکس یا کیپری پاکس کی جو ویکسین موجود تھی وہی ہم نے اس کی LSD کے اوپر لگانی شروع کی، جس کے خاطر خواہ نتائج ہمیں ملنے شروع ہو گئے پوری دنیا میں۔ پھر ہم نے جب سروے کیا تو پوری دنیا میں اس بیماری کو جو یہ کیپری پاکس سے جو اس کا علاج کیا جاتا ہے، اس کا مثال یہ ہے کہ جب ہمارے ملک میں رینڈر پیسٹ آئی تھی تو رینڈر پیسٹ کی بھی رینڈر پیسٹ اسپیسیفک ویکسین سے کنٹرول نہیں ہوا تھا۔ پھر ہم نے جو TCRV اس وقت جو چلتی تھی، جو اسمال اینیمل کی جو ویکسین تھی، اسی سے ہم نے جو گائے بھینسوں کی جو ایک بڑی امپورٹنٹ بیماری جو پاکستان سے ریڈیکیٹ کا سرٹیفکیٹ ہمیں مل چکا ہے، وہ اسی طرح ہوئی تھی۔ اب ہمارے پاس یہ بالکل ایسی کنڈیشن ہے کہ ہمارے پاس کوئی اکا دکا کیس اس وقت اویلیبل ہیں، باقی میجر جو آؤٹ بریکس ہیں یا میجر جو کیسز تھے، میجر مورٹیلٹی تھی، وہ تقریباً مفقود ہو گئی۔ اب ہم کر رہے ہیں فالو اپ کے اوپر کام۔ فالو اپ سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ ہم نے آؤٹ بریک جب اٹینڈ کی تھی، اس آؤٹ بریک کے پریکاشن کیا ہوئے تھے کہ اس آؤٹ بریک ایک اینیمل ہوا ہوگا، 10 اینیمل افیکٹ ہوئے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پریمیسز میں کتنے اور اینیمل انفیکٹڈ ہوئے۔ تو ہم چونکہ یہ ویکسین ہم نے اب ہمارے گورنمنٹ آف پنجاب کا ارادہ ہے کہ ہم امپورٹڈ جو ہے اسپیسیفک جس کو ہم ہومولوگس ویکسین کہتے ہیں وہ ہم امپورٹ کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ کہ اس سال کے آخر تک یہ والا پروسیس کمپلیٹ کر لیں گے، پھر ہمارے پاس ایک اسپیسیفک ویکسین بھی اویلیبل ہوگی جو اگلے سالوں میں ہمارے پاس اس کے لیے کام آئے گی۔ سب اوورال کن مویشیوں کو اور کون سی ویکسینیشن آپ کی سارا سال کی جاتی ہے؟ جی ہم یہ چونکہ یہ LSD ویکسین تو ایک روٹین کی ویکسین نہیں تھی، ہمارے پاس باقی جو بڑی امپورٹنٹ ڈیزیزز ہیں جس میں گل گھوٹو اور منہ کھر ہے، اس کی ویکسین ہماری روٹین ہے اور شیڈول کا حصہ ہے۔ پورے سال میں جب ہم ویکسین کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس چونکہ یہ آئل بیس ویکسین ہے، اس کا پورے سال تک اس کا ٹائٹر رہتا ہے۔ تو ہمارے جو گل گھوٹو کی ویکسین ہے یہ اکتوبر نومبر میں شروع ہو جائے گی، پھر یہ اس کا جو ٹائٹر اگلے سال تک پورا رہے گا۔ لیکن چونکہ فلڈ یا موسم کی شدت کے حساب سے جانوروں میں سٹریس آ سکتی ہے، جس کے ہمیں درمیان میں بھی اگر کہیں ضرورت پڑے تو وہ ہم یا اینیمل مائیگریٹ ہوں، کہیں اور سے آئیں، کسی اور صوبے سے آئیں، کسی اور ملک سے آئیں، تو وہ ہم اس کو جو بھی جانور نیا انٹروڈیوس ہوتا ہے اس کو ہم ویکسین کرتے ہیں۔ یہ تو ہے لارج اینیمل کی۔ اسی طرح اسمال اینیمل میں ہم جو انتڑیوں کا ایک زہر ویکسین ہے PPR بڑی امپورٹنٹ ویکسین، وہ بھی ہمارے ایک روٹین کے شیڈول کے اندر شامل ہے، وہ ہم اس کی ویکسین کرتے رہتے۔ اور رورل مرغیوں میں جو ہماری پولٹری ہے اس میں ہم رورل ویکسین بھی جو ND کی ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بڑی شکایت لوگوں کو، ذمہ داروں کو، کسانوں کو رہتی ہے کہ جو آپ کی ادھر ٹیمیں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کرتی، لوگ اپنے بیمار مویشی لے کر جاتے ہیں تو گھروں میں جانے والی
कोई स्कीम डेरों पर जाने वाली गांव देहात में क्यों नहीं शुरू की जाती? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास इस वक्त जो हमारा फील्ड स्टाफ है, अगर आप देखें ना, हमारे पास एक बहुत बड़ी हायरार्की मौजूद है जो फील्ड के अंदर काम कर रही है। वो फील्ड में जो बंदे काम करने वाले हैं वो इसी काम के लिए हैं। हमारे पास जो 618 के करीब फैसलाबाद में हमारा ऑफिशियल मौजूद है जो घर घर जाकर वैक्सीन करते हैं। जो जहाँ तक बात हॉस्पिटल की है, वो एक प्रीमिसेस होता है, एक फोकल पॉइंट होता है जहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल होता है। वो किसी भी एमरजेंसी या कैलमिटी की सूरत में वो उसको रिस्पांस करता है। लेकिन कोई भी फार्मर जहाँ पे भी हमें ये रिस्पांस देगा तो पहली प्रायोरिटी हम उसे देते हैं जो हमारे हॉस्पिटल के अंदर जानवर जो लेके आता है। उसके बाद फिर हम जब अपने हॉस्पिटल वाला काम ख़त्म करते हैं, फिर उनको डायरेक्शन है कि वो फील्ड के अंदर जाके डॉक्टर भी विज़िट करे। लेकिन उससे पहले हमारा जो फील्ड असिस्टेंट है, वेटनरी असिस्टेंट है, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन है, वो फील्ड के अंदर जाके काम करता है। जहाँ तक बात कंप्लेंट की है, तो बहुत सारे मसले, हमारा जो एक सिस्टम है 9211, उस सिस्टम की वजह से बहुत सारे मसले हमारे हल हो गए कि अगर हमारा वीए या ऑफिसर कोई हमारे से नहीं कोऑपरेट करता या हमें गलत बयान नहीं करता है कि मैंने उस फार्मर के जानवरों को वैक्सीन कर दिया है, तो हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है। उससे हम फौरी तौर पर चेक कर सकते हैं कि ये वाकई उसके फार्मर के पास, क्योंकि जैसे ही इसने उसको इनोकुलेट कर रहा है उसका एक मैसेज जनरेट होना है जो हमारे पास अवेलेबल होगा, हमारे डिप्टी डायरेक्टर के पास और उसके वेटरनरी ऑफिसर के पास, कि ये फ़लाँ एनिमल के इतने जानवरों को आज वैक्सीन कर दी गई है और फ़लाँ से की है। तो उसके अंदर कोई भी एम्बिग्युइटी होती है तो फार्मर हमारे से रब्ते भी करते हैं कि जी मेरे पास तो जानवर 10 थे, ये 12 क्यों लिखे हुए हैं। तो ये चीज़ें अब हम रिज़ॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं कि जो पब्लिक की जो कंप्लेंट थी या जो कोई अंधेरे में जो सारा कुछ काम हो रहा था, अब वो हमारे नोटिस में होता है। अब हमारे पास उसके सिस्टम के थ्रू हम पूरी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब यहाँ पर क्या क्या स्कीमें फार्मर्स के लिए इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं इन दिनों में? कोई जो पहले मुर्गी वाला या कट्टा पाल स्कीम थी? बिल्कुल, जो इस साल की हमारे पास जो स्कीम है वो फिर दोबारा रिवाइव है। इस साल की उसका चौथा साल शुरू है, जो सेव द काफ और फीड लॉट फैटनिंग है, उसको जिसको हम कट्टा पाल उर्फ़े आम में कहते हैं। उस कट्टे पाल की स्कीम में हमारे पास इस बार भी 2740 के करीब हम जो काफ रजिस्टर्ड करने हैं हमने, जो फैटनिंग के है, और इतने ही काफ जो है वो सेव द काफ के करने हैं जो छोटे हैं, 1 माह से छोटे हैं। और इसी के साथ जो हमारी पोल्ट्री की जो हम रूरल पोल्ट्री की जो सेट देते हैं, वो भी स्कीम जो इस साल भी शुरू है। इस साल अभी फैसलाबाद की बारी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ज़िलों में अभी शुरू हो गई है। फैसलाबाद की बारी है, मोस्ट प्रोबेबली जो अगले साल के शुरू में ये उसी तरह होगी कि 5 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा हम फार्मर को देंगे, वही सब्सिडाइज रेट के ऊपर। तीसरी जो हमारी जो लाइव स्टॉक की जो हेल्प है, वो सहूलत सेंटर है, वो भी उसी तरह ही काम करेगा। वही सब्सिडाइज रेट पे हमारे पास वंडा, मिनरल मिक्सचर और यूरिया ब्लॉक हमारे पास अवेलेबल होंगे। और कोई भी अपने ऐसी स्कीम हमने पिछले सालों में जो है वो गवर्नमेंट ने ख़त्म नहीं की, वो वैसे ही उसी फेज से चलेंगे इंशाल्लाह। तो अभी ये जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा? अच्छा, ये दो हमारे पास चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी ज़रूरत होती है, जब भी कोई एक्शन लेते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमारे पास एक बड़ी देर का एक हमारी डिमांड थी कि पूरे डिवीज़न के अंदर फीड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री नहीं है। जब भी कोई फीड का सैंपल आता था तो हम उसको अपने लाहौर भेजते होते थे। अब चूँकि ये फीड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री यहाँ पे बन रही है और इंशाल्लाह इसी साल उसकी तकमील होनी है, तो जो भी सैंपल हम, क्योंकि फीड मिलें भी हम रजिस्टर्ड करते हैं और वंडा की मिल है, पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री की प्रीमिसेस है, तो जो भी टेस्ट अब होंगे वो सारे हमारे पे यहाँ पे लोकल लेवल पे होंगे और वो तमाम मशीनरी जो है स्टेट ऑफ द आर्ट अवेलेबल होगी यहाँ पे फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है उसी के अंदर। इसके साथ हमारे 2-3 और हॉस्पिटल भी हैं जो रिवैम्प हो रहे हैं। रिवैम्प से मुराद मेरी ये है कि जो जब से पाकिस्तान बना है उसके बारे में सोचा नहीं गया। अब उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपने जो डैमेज था या जो अपने 70 साल से जो नहीं बन सका, उसको हम रिवाइव कर रहे हैं। तो अब तक हम तकरीबन 27 जो पिछले 3 सालों में कर चुके हैं और उसके बाद इस साल भी हमारे पास 4 हमारे इदारे हैं जो रिवैम्प होकर दोबारा इंशाल्लाह अपनी असली हालत में आ जाएंगे। जी।
जहाँ इस हवाले से डिविजनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर हैदर अली खान ब्रीफ कर रहे थे कि जो सर्विसेज शहरियों को दी जा रही हैं उनको बेहतर बनाने के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं और क्या क्या जो फंड्स है वो मज़ीद जो उनको मिले हैं और जिसकी वजह से जो मवेशी है उनको वैक्सीनेशन भी की जाएगी और उनकी बेहतरी भी लाई जाएगी। नाज़रीन अभी हमारे साथ रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इकदाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इकदाम भी करें। नाज़रीन बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से तो यहाँ पर हमारा जो एक तरह से इमेज बना हुआ है म्यूनसिपल सर्विसेज के हवाले से शहरियों को जो भी चाहिए होती हैं तो उन्हें जो मसाइल का सामना अक्सर करना पड़ता है। तो फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहरियों के मसाइल के साथ तक हल कर रही है। शिकायत पर क्या फ़ीडबैक होता है इसके लिए चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल फ़िरोज़ हमारे साथ मौजूद है। चीफ साहब मुझे बताइएगा यहाँ पर म्यूनसिपल सर्विसेज का एक हमेशा से इशू रहा है, कभी प्राइम मिनिस्टर को कंप्लेंट सेल बनाना पड़ता है, कभी सीएम को बनाना पड़ता है, लेकिन लोग फिर भी मुतमिन नहीं होते। क्या वजूहत है? आपका महकमा जो है वो क्यों नहीं लोगों को 100% शिकायत उनकी हल कर पा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक शिकायत सेल की आपने बात की तो वो तो आपको पता है हर डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ औकात के अंदर मुख्तलिफ उसके मैकेनिज़्म बनाए जाते हैं। इस वक्त भी आपको पता होगा कि मुख्तलिफ जो कंप्लेंट सेंटर हमारे बने हुए हैं जिसमें सिटीज़न पोर्टल मेजर है, उसके बाद मुख्तलिफ CS का है, चीफ़ सेक्रेटरी का है, चीफ़ मिनिस्टर्स का है, गवर्नर्स की तरफ से भी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। यानी लोगों ने कहीं ना कहीं तो मूव करनी होती है ना अपनी एप्लीकेशन, कोई ना कोई फोरम होना चाहिए रिड्रेस करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे बनाए हुए हैं। जहाँ तक अब FWMC की आप बात करते हैं तो हम इन तीनों चारों चीज़ों पे काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे जो फोरमोस्ट चीज़ है वो हमारा अपना बेसिकली कंप्लेंट सेंटर है। जो आपने 1139 जो है वो हमारा बेसिकली टेलीफोन नंबर है। उसके ऊपर जो सिटीजन्स हैं हमारे कंप्लेन करते हैं कि इस जगह पे ये मसला है, तो हमारा उसमें मैं बताते हुए बड़ी फ़रहत महसूस कर रहा हूँ कि हमारा उसके अंदर जो मैंने जो टाइम इनको दिया हुआ है 1 आवर का दिया हुआ है। 1 आवर के अंदर हमने रिज़ॉल्व भी करना है, उस बंदे ने कंफर्मेशन भी हमें देनी है हमारे स्टाफ ने करके, और उसके बाद हमने पब्लिक का रैंडमली फ़ीडबैक भी लेना है कि उस बंदे से दोबारा पूछना है कंप्लेनेंट से कि आपका मसला हल हुआ है या नहीं हुआ, और उसको हमने इंदराज भी करना है। और ये वो रजिस्टर है जिसको मैं हफ्ते में कम से कम ज़ाती तौर पे ख़ुद चेक करता हूँ कि कितनी रिज़ॉल्व हुई हैं, कितनी जो हैं वो अनरिजॉल्व है स्टिल। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 99% ये होता है कि हम सेम डे रिज़ॉल्व कर लेते हैं। उसके अंदर अगेन मैं यही कहूँगा कि सिर्फ वो खाली प्लॉट बचते हैं जो हमारी जुरिस्डिक्शन टेक्निकली नहीं है, या वो इलाके बचते हैं जो हमारी हदूद से बाहर हैं, यानी शहर के वो स्वर्ब का एरिया है साइडों का, लेकिन वो हमारी हदूद से बाहर है। तो उसको फिर हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि प्लान कर लेते हैं कि अगर वाकई वहाँ पे मसला है और कोई दूसरा इदारा वहाँ पे नहीं काम कर रहा, तो वो फिर मुतलका जो डिपार्टमेंट है या हमें रिक्वेस्ट कर लेता है या पब्लिक की रिक्वेस्ट के ऊपर हम थोड़ा सा उसको कर लेते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे एरिया का ताल्लुक है, जुरिस्डिक्शन का ताल्लुक है, वो हमने सेम डे रिज़ॉल्व करनी होती है, और उसके ऊपर आई एम प्राउड कि 99% हमारे इशू रिजॉल्व होते हैं। बाकी जो दूसरी कंप्लेंट मैं बता रहा हूँ CM ऑफिस से, वो कभी कभार हमारी आती क्योंकि हमारा मसला ही 1 डे का होता है। इसमें लंबा चौड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म का मसला होता नहीं है। मसला क्या होता है लोगों का कि जी फ़लाँ जगह पे ऊपर ढेरियाँ लगी हुई हैं, सफाई वो स्वीपिंग कर गए थे लेकिन कलेक्शन उन्होंने नहीं की, तो वो आधे घंटे के अंदर रिजॉल्व हो जाता है। इसके अलावा कुछ इश्यूज़ होते हैं खाली प्लॉट्स के, वो भी हम कोशिश करते हैं जैसे जैसे हमारे पास मसाइल आते हैं उसको हम रिजॉल्व करते जाएँ। तो ये इतना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे FWMC की हद तक मैटर नहीं है। हाँ, मैं कंपैरिजन करता रहता हूँ, हमारी जो मीटिंग्स होती हैं उसमें दूसरे डिपार्टमेंट की निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा एफिशिएंट सिस्टम है इसको रिजॉल्व करने का। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि ये तो डे टू डे मैटर हो गए, कूड़ा उठा लिए, इसको लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें डंपिंग साइट के हवाले से या कूड़ा सेल करने के हवाले से, उसमें क्या जो है वो नई कोई जिद्दत इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है? जिद्दत जी बड़ा खूबसूरत आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन है। जिद्दत बड़ी ज़रूरी है, नुदरत बड़ी ज़रूरी है किसी भी इदारे के एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। उसमें मैं पहले अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमने जो अपनी अटेंडेंस है वो प्राउडली आई डिक्लेयर के हमने उसको कर दिया आयरस बेस्ड। जितनी भी हमारी अटेंडेंस है वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, यानी वो रजिस्टर्ड के ऊपर नहीं लगती।
جس کے اندر شائبہ تک نہیں ہے کہ کوئی بندہ وہاں پہ کرپشن کر سکے یا وہاں سے نکل سکے. اس کو آنا پڑے گا, آ کے کام کرنا پڑے گا. ہاں دوسری دفعہ وہ چھوٹے موٹے مسائل آتے ہیں, اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور سب سے بڑا ہم نے جو اقدام یہ کیا ہے کہ ان کی جو سیلری ہے اس کو بھی ہم نے اسی اٹینڈنس کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے. یہ پہلی دفعہ یہاں پہ فیصل آباد کی تاریخ میں ہوئے کہ ہماری جو ان کی سیلری ہے اسٹاف کی وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر لیا. جہاں ڈمپنگ سائٹ کی آپ نے بات کی تو اس کے لیے ابھی تو ہمارے پاس صرف ہے وہ ڈمپ سائٹ اور لینڈ فل سائٹ کے اندر کافی فرق ہوتا ہے. لینڈ فل سائٹ ایسی چیز ہوتی ہے جو گورنمنٹ فردر نیئر فیوچر کے اندر جا رہی ہے, جو عالمی ادارے جو پریکٹس اس کو کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اس کو جو ہے ترویج دی جا رہی ہے, وہ ہوتی ہے لینڈ فل سائٹ. وہ بڑی سائنٹیفک سا پورا طریقہ کار ہوتا ہے جس کے لیے وہ جس طرح سیگریگیشن اس کے لیے پرائر ضروری ہوگی کہ تمام میٹیریل سیگریگیٹ کیا جائے, سیپریٹ کیا جائے, سیپریٹر لگائے جائیں, پھر اس کو کچھ چیزوں کو ہوگا ریسائیکل کر لیا جائے گا, کچھ چیزوں کو جو ہے وہ سیل کر دیا جائے گا, کچھ چیزوں کو جو ہے وہ پھر ڈسپوز آف کر دیا جائے گا. فار ایگزامپل صرف اگر گند یا مٹی بچتی ہے, ڈرٹ جس کو بولتے ہیں, ڈسٹ بولتے ہیں, تو وہ تو ہم ڈسپوز آف کر دیں گے. اس کے اندر گلاس جو ہے وہ پلاسٹک جو ہے, لوہا جو ہے, اس طرح کی ساری چیزیں سیگریگیٹ کر کے وہ ریسائیکل ہو جائیں گی, بک بھی جائیں گی ہماری. اس طرح جو شاپر ہے خاص طور پہ سب سے بڑا جو تھریٹ ہے وہ ہمیں پلاسٹک سے ہے. پلاسٹک مختلف طرح کا, اس میں میجر ہمارے پاس جو پورشن آتا ہے وہ شاپر بیگ کا آتا ہے. تو شاپرز آپ کو پتہ ہوگا تقریباً جو ہے آپ کو ریسائیکل نہیں ہوتا کبھی بھی, اور اس کی ایوریج ایج جو ہے وہ تقریباً 300 سال سے 500 سال تک ہے اس کو ڈسپوز کرنے کے لیے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ بھی اگر اس سیگریگیشن اگر اس پلانٹ کے طریقے سے ہو جائے تو شاپر بھی سیگریگیٹ ہو جائے گا, تو اس سے ہم آلودگی سے بھی بچ سکیں گے اور فردر اس کا کچھ حل بھی ہو سکے گا. تو یہ تھوڑا سا میں کہوں گا کہ یہ ڈسٹنٹ ڈریم ہے, پاکستان میں ابھی کہیں بھی نہیں ہو رہا. پریکٹس کرنے کی کوشش کی, اس کے اوپر کنٹمپلیشن جاری ہے. لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی اس کے اوپر وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کانفرنسز بھی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. تو یہ تھوڑا سا میرے خیال میں ابھی ہم فارورڈ سوچ رہے ہیں. تو یہ اگر ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس سے یعنی بچت بھی ہو جائے گی اور انوائرمنٹل بھی اس کی کافی حد تک بہتر ہو جائے گا. بیچنے کے حوالے سے, بجلی بنانے کے حوالے سے بات چیت آتی ہے لیکن میچور نہیں ہو پاتی. میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ یہ ابھی ڈسٹنٹ ڈریم ہے تھوڑا سا. یعنی اس کے لیے کافی زیادہ وہ پلانٹ جو ہیں وہ کافی مہنگے ہیں اور کافی وہ آپ کہہ لیں کہ کمپریہنسولی ان کا ابھی یہاں پہ مشکل ہے کرنا. ریونیو جنریٹ کرنے کے حوالے سے ٹیکسز لگائے جانے تھے, ان کا کیا بنا؟ جو ریونیو جنریشن کا ہمارا پورا اس کے لیے آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک فورم بنا ہوا ہے. اس کے ڈپارٹمنٹ ہم نے بنا دی ہے پچھلے ابھی کچھ 6-7 مہینے پہلے. تو اس میں جتنے بھی ہمارے مختلف کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں سرکاری اور کچھ غیر سرکاری جتنے مختلف فورمز ہیں, جس طرح میرج ہالز ہیں, مارکیز ہیں, ڈسپینسریز ہیں, ان کے ساتھ ہمارے کانٹریکٹ جاری ہیں. وہ مسلسل ہم کانٹریکٹ کر رہے ہیں. یعنی اور ہاؤسنگ کالونیز جو ہیں, اسپیشلی جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے, اس میں جو ہمارا بجٹ ہم نے اس دفعہ 10 ملین کا رکھا ہے, تو وہ انشاءاللہ ہم ریکور کریں گے اس سلسلے میں. 10 ملین تو بہت تھوڑا, آپ کے جو اخراجات ہے اس کا کوئی 50% تک کمپیٹ کرنا یہاں سے ممکن ہو سکتا ہے کبھی بھی؟ ابھی پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ جب تک ہم عوام کے اندر نہیں جاتے, پبلک کے اندر نہیں جاتے, جس طرح واسا یا الیکٹریسٹی کا بل ہم کلیکٹ کر رہے ہیں, یا تو اس طرح کی کلیکشن ایفیشنسی ہماری ہو جائے یا گورنمنٹ ہمیں الاؤ کر دے. وہ گورنمنٹ نے ابھی الاؤ نہیں کیا, جیسے کوئی اس کے اوپر پالیسی کہیں بھی نہیں ہے, یعنی ایون لاہور راولپنڈی وغیرہ میں بھی نہیں ہے. تو یہ جب گورنمنٹ اس کو الاؤ کر دے گی کہ ہم پبلک کے اندر جائیں تو پھر وہ ریویجنریشن پراپر ہوگی نا. نہیں, فیسکو کے ساتھ مل کے یا وابڈا یا دوسرے سوئی گیس کے ساتھ مل کر ایسا کوئی جوائنٹ وینچر مستقبل میں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے بالکل, یہ بڑا اچھا آئیڈیا تھا. ہم بھی وقتاً فوقتاً اپنے میٹنگز میں دیتے رہتے ہیں. لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ گورنمنٹ کی ابھی پالیسی نہیں ہے. جیسے اس کے اوپر کوئی پالیسی میکنگ ہوتی ہے تو تب جائیں گے نا, کیونکہ پبلک کے اندر جانا گورنمنٹ کی ول کے ساتھ ہوگا, پالیسی کے ساتھ ہوگا. اگر آپ نے دیکھے نا 50 روپے بھی کلیکٹ کرنے ہیں مہینے کے یا 500 کرنا ہے, جتنا بھی کرنا ہے, اگرچہ یہ بڑی میگر اماؤنٹ ہے اور ایزیلی پبلک مینیج کر سکتی ہے, لیکن اسٹل اٹ ول بی باؤنڈ ود دا پالیسی. مسئلہ یہ ہے کہ جو اب سینٹری ورکرز ہوتے ہیں جو جاتے ہیں وہ تو لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں. بیسکلی وہ آپ کا کلچر تھوڑا سا ہے, اس میں ہم نے تو کافی حد تک اس کو چھانٹنے کی کوشش کی ہے کہ وہ نہ لیں. لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں خوش ہو کے اگر کسی کو 10, 15, 20, 50 روپے دے دیتے ہیں, کوئی ان کی بہتر صفائی کر رہا ہے, تو اس کے طور پہ اس میں یعنی انٹرونشن ہو نہیں سکتی. کافی حد تک ہم نے اس کے اندر جانے کی کوشش کی ہے, لیکن پبلک کا آپ کو پتہ ہے وہ ہمارا کلچر اس طرح کا ہے کہ وہ تھوڑا بہت خوش ہو کے دیتے ہیں, لیکن وہ اس حد تک نہیں ہے. اس کو کرپشن میں نہیں کہوں گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی 15 روپے, 20 روپے, 50 روپے کو دے رہا ہے, تو وہ انفارچونیٹلی وہ ہمارے ایمبٹ کے اندر نہیں آتا. پبلک کو اسٹل ہم یہ کہیں گے کہ اگر وہ آپ سے مانگتا ہے یا آپ کو کسی حد تک بلیک میل کرتا ہے یا کہتا ہے کہ میں صفائی نہیں کروں گا, تو آپ کمپلین کریں اس کی. اس کا یہ لینا اس کا حق نہیں ہے. اگر آپ اس کو اپنی خوشی سے دیتے ہیں تو یہ پھر آپ کی اگین مرضی ہے.
नहीं, इसमें यही किया जा सकता है कि एक बिल हो और वो दे और उसके अगेंस्ट जो है पेमेंट ले ले और सरकार के खजाने में पैसे जमा हो जाए। ये मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि हमने गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया था। ये तकरीबन तमाम जितनी भी हमारी WMCs हैं उन्होंने ये टेकअप किया हुआ था कि इसको बाकायदा एक बिल की शक्ल में पब्लिक के साथ कर दिया जाए ताकि मंथली बिल आ जाए हमारा। इसमें कोई मसला नहीं, कुछ आप एरिया वाइज इसको कर लेना, यानी अगर 2 मरले का घर है तो उसका कितना होगा, 5 मरले का घर है कि कितना होगा, कनाल का घर है तो उसका कितना होगा, इस तरह स्लैब्स तक बनाई हुई हैं। लेकिन जब तक ये पॉलिसी इसको सपोर्ट नहीं करती गवर्नमेंट की, तब तक हम पब्लिक के अंदर नहीं जाएंगे। नई मशीनरी कब तक ख़रीदने का प्लान है? नई मशीनरी के लिए जी हमने 250 मिलियन का बजट किया था गवर्नमेंट के साथ डिमांड, लेकिन वो अप्रूव अभी तक नहीं हुआ। तो मशीनरी की तो बहुत ज़्यादा डिमांड की है, यहाँ पे ज़रूरत है हमें। तकरीबन फिर कोशिश यही है कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट बजट के अंदर गवर्नमेंट से अप्रूव करवाएं उसको। हर 3 महीने बाद वर्कर से एहतजाज करते हैं तो फिर उनके फंड्स आते हैं, ये मसला कब तक हल होगा? नहीं, हर 3 महीने बाद नहीं होता। 3 महीने बाद हमारी चूँकि उसमें लोन की किस्त है, PFC का शेयर होता है, तो उसमें सम टाइम डिले हो जाता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि तनख्वाह किसी को मिली ना हो। फॉर एग्जांपल तनख्वाह अगर 10 तक मिलनी है, अगर 12 को मिलती है तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा एहतजाज हो जाता है। तो वो एहतजाज अभी सिर्फ 2 दफ़ा हुआ है कोई पूरे साल के अंदर, इतना हर 3 महीने बाद नहीं होता। वो भी अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि लास्ट क्रिसमस के वक्त जो हमारा शेयर था वो नहीं आया था, जिसकी वजह से डिले थोड़ी सी हो गई थी। तो वो चंद एक लोग वर्कर करते हैं, उसमें हम उनको अगेन सपोर्ट करते हैं, उनकी कोशिश करते हैं कि मुतालबात टाइमली हल किए जाएँ, उनकी तनख्वाह फौरी तौर पे दे दी जाए। लेकिन कुछ उसके अंदर आपको पता है गवर्नमेंट के मसले भी होते हैं। बाज़-औक़ात अगर किस्त आपकी शॉर्ट होती है या लेट होती है तो उसमें वो हमारे पास में कुछ चीज़ें नहीं रहती। अच्छा, मुलाजमीन की रिजर्वेशन भी है कि कुछ काम जो PHA के करने वाले या दूसरे महकमों के करने वाले हैं वो भी FWMC से करवाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर कोई काट छांट हो गई या नहरों की सफाई हो गई या इसके इतराफ़ में जब नहरें साफ़ होती हैं तो वो भी मिट्टी वो उठवाते हैं। तो ये मुख्तलिफ महकमों के काम भी आपके महकमे से, आपके एम्प्लॉइज़ से करवाए जा रहे हैं? नहीं, पहले ये ग्रीवेंस था, अब नहीं है। अब इसलिए नहीं है कि अब हमने अपनी वो लकीरें जो हैं हदूद की वो खींच दी हैं। अब PHA अपना काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है। अगर कोई डिमांड उनकी तरफ से आती भी है तो उसमें हम देख लेते हैं कि हमारा बनता है या नहीं बनता। अब सब लोगों को पता है कि जो ग्रीन वेस्ट होगा वो PHA की ज़िम्मेदारी है, पार्कों की सफाई ज़िम्मेदारी है, ग्रीन बेल्ट्स की PHA की ज़िम्मेदारी है, तो वो PHA खुद ही कर रही है। हमारी तरफ से उन्होंने अभी फेंका नहीं। इस तरह वासा के साथ हमारा चलता रहता था पहले, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। हमारी 2-3 वासा के साथ मीटिंग्स हुई, डिप्टी कमिश्नर साहब की सरबराही में मीटिंग्स हुई, तो उसमें ये क्लैरिटी जो है वो अभी हमारे पास आ गई है कि वासा जो अपनी सिल्ट निकालेगा बड़ी मेजर, हाँ अलबत्ता छोटा मोटा कहीं गलियों के अंदर आपको पता है कि वो गटर साफ़ किया हुआ है, बाहर छोटी से मोटी वो हम उठा लेते हैं। इसके अलावा छोटी जो 1 फुट की आपको पता है नालियाँ शालियाँ होती है उसको भी हम उठा लेते हैं। लेकिन जो बड़ी डीसिल्टिंग कैंपेन होती है वो वासा खुद उठाएगा। इस तरह इरिगेशन वाला जो मसला था, इरिगेशन भी अपना खुद उठाए, हम क्यों उठाएं किसी का, वो क्लियर है। अब ऐसा ग्रीवेंस हमारे ना स्टाफ को है ना मुझे है, ये बहुत क्लियर हो चुका है। नाज़रीन, आज म्यूनसिपल सर्विसेज के हवाले से बात कर रहे थे जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ आप तक पहुँचा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ उम्मीदवारों करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ उम्मीदवारों करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, बात करें म्यूनसिपल सर्विसेज के हवाले से तो बदकिस्मती ये है कि महकमे बनाए जाते हैं कि लोगों को रिलीफ दिया जाए, लोगों की बात सुनी जाए, लेकिन यहाँ पर मसला ये बना हुआ है कि सरकारी मुलाजमिन के बारे में मशहूर होता है कि वो तनख्वाह काम पर ना आने की लेते हैं और जो काम करने के वो अलग से साइल से पैसे लेते हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो लोगों को रिलीफ देने के बजाय, तजावज़ात ख़त्म करने के बजाय या सड़कों के पैच वर्क करने के बजाय वो आवाम से पैसे इकट्ठे करने में मसरूफ़ होते हैं, चाहे वो नक्शों की मद में हो या तजावज़ात करने वाली रेडियों के मद में हो। इसी तरह बाकी महकमों की बात करें तो वहाँ पर भी रिलीफ नहीं मिलता। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हज़ारों साइलें रोज़ाना की बुनियाद पर अपने चक्कर लगाते हैं। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सफाई करने में नाकाम है तो PHA वाले जो यहाँ पर पार्कों की मेंटेनेंस करने में नाकाम हो चुके हैं। इसी तरह से वासा वाले साफ़ पानी तो मुहैया नहीं कर सकते, जो सीवरेज का मसला वो भी उनसे हल नहीं हो पाता। तो इस पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के नायब सदर साबिक डिप्टी मेयर ताजर रहनुमा अमीन भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, क्या कहेंगे, महकमे किस हद तक कसूरवार हैं
یا آپ مطمئن نظر آتے ہیں محکموں سے لوگوں کے کاموں کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عبدالرحمن بھائی. جس طرح آپ نے فیصلہ آباد میں جتنے آپ نے محکمے گنائے ہیں، یقین کرے تمام محکمے فیل ہو چکے ہیں. فیل ہونے سے مراد یہ ہے کہ کارپوریشن دیکھ لیں، پی ایچ اے دیکھ لیں، ڈبلیو ایم سی دیکھ لیں، ایف ڈی والے دیکھ لیں، جہاں بھی عوام جاتی ہے وہاں پہ جس کے پاس کام ہوتا ہے، جس افسر کے پاس، ایک تو وہی اپنی ڈیوٹی پہ نہیں جاتا. ایک تو اس کو ڈیوٹی پہ ہونا چاہیے. اگر ڈیوٹی پہ ہوگا تو عوام کا کام ہوگا نا. اگر وہ ڈیوٹی پہ ہے تو ایسی پیچیدگی پیدا کرے گا وہ کہ بھئی یہ کام کریں، اور وہ کام نہیں ہوتا. جب وہ سائڈ پہ ہو کے کسی پی این جو اس کا رائٹ ہینڈ ہوتا ہے افسر کا، اس سے بات کرتے ہیں کہ بھائی تم ایسے کرو اور اس طریقے سے، ایسے سے مراد یہ ہے کہ وہ مکمکہ کرتے ہیں. اس کے بعد جتنی دیر تک مکمکہ نہیں ہوتا اتنی دیر تک عوام کا کام نہیں ہوتا. اور صاحب یہ آپ صرف میونسپل کارپوریشن کی بات کر رہے ہیں یا سبھی محکموں میں ایسے ہے؟ دیکھیے میں میونسپل کارپوریشن کی بھی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں ڈپٹی میئر خود رہا ہوں. جتنی دیر تک میں ڈپٹی میئر تھا اس وقت میں بذات خود 8 بازاروں میں ڈیوٹی دیتا تھا اور 7 وارڈن کو بھی لیتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہمارے کارپوریشن کے انسپیکٹر تھے وہ مجھ سے بالا تر ہو کر سائڈ پہ پیسے لے جاتے تھے. لیکن جب میں ان کو ڈراتا تھا تو پھر وہ بات بھی آگے تھے. لیکن جب سے میں ڈپٹی میئر ختم ہوا ہوں، آپ دیکھ لیں، آپ کیمرہ 8 بازاروں میں لگا کے دیکھیں، انکروچمنٹ کی انتہا ہو چکی ہے اور کوئی آپ کو لائٹ جلتی نظر نہیں آئے گی، پیچ ورک ہوتا نظر نہیں آئے گا. یہی بات ہے کہ اوپر سے جو گورنمنٹ ہے، پہلے عمران کی آئی، آپ کو پتہ کیسے بیڑا گرک ہوا. اب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، وہ عمران خان جلوس اور جلسے کر کر کے ان کو پاگل کیا ہوا ہے. جتنی دیر تک ملک سٹیبل نہیں ہوگا، گورنمنٹ سٹیبل نہیں ہوگی، اتنی دیر تک جو نیچے افسران بھی ہیں ان کو بھی پتہ ہے ہمیں کون پوچھتا ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے عبدالرحمن بھائی، اس کی وجہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں جتنی دیر تک اوپر مضبوط گورنمنٹ نہیں آئے گی یہ محکمے درست نہیں ہوں گے. اچھا، 8 بازاروں کی آپ نے بات کی، تو 8 بازاروں میں بیسیکلی مسئلے کیا ہیں؟ پارکنگ کمپنی ہے، ٹریفک پولیس کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کارپوریشن کا مسئلہ ہے، انکروچمنٹ کا، ضلعی انتظامیہ کا مسئلہ ہے، وہ ان پر قابو نہیں پا سکتے. تو تاجروں کے اینڈ پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا محکمہ جو ہے وہ یہاں پر ناکامی کا سامنا کر رہا ہے، اور اگر وہ محکمے کام کریں تو کون سی چیزیں یہاں پر بہتر ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ کہتا ہوں سی او کارپوریشن ہے. ادھر میں نے آپ کے چینل پہ اور دوسرے قومی چینلوں پہ بھی میں کہہ چکا ہوں، یہ سی او زبیر نعت ہے، یہ شکیل شاہ سے پیسے لے کر ادھر لگا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے سریعام ہاں میں نے پیسے دے کر رہا ہوں تو میں نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں. ایک تو اس کو فوری طور پر تبدیل کیا اگر آپ نے انکروچمنٹ صحیح کرنی ہے، ہم نے لائٹنگ کا کام صحیح کرنا ہے، پیچ ورک کا کام صحیح کرنا ہے، یہاں پہ ایسا مطلب سی او لے کر آئیں جو ایماندار ہو. اگر ایماندار نہیں بھی ہو تو کام کرنے والا ہو، وہ ایسا کرے. بے شک پیسے کھا لے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کھانے کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن وہ کھا لے. لیکن اگر 1 روپیہ فنڈ ملتا ہے 12 نے لگا دے، اگر 4 نے کھا بھی لے گا تو ہم برداشت کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ فیصل آباد شہر میں پارکنگ پلازا تائروں کے لیے نہایت ہی ایک جز بن چکا ہے، جو نون لیگ کے دور میں شروع ہوا تھا اور وہاں کے جب گورنمنٹ گئی ہے اب تک بھی وہ بند ہے. اس کے بعد اب تک وہ پارکنگ پلازا نہیں بنا. اس کے بعد میں آپ کو واسطہ کی بات بتاؤں، جب بارشیں ہوتی ہیں تو 8 بازاروں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے. تو جب ہم فون کرتے ہیں کسی بھی افسران کو، وہ گاڑی بھیجتے ہیں اور گاڑی جب بھیجتے ہیں اس وقت پانی بھی نکال دیتے ہیں. لیکن جب پھر بارش ہوتی ہے اس کے بعد پھر پانی آ جاتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ میرے ٹیلی فون کے بغیر
مطلب کام کریں. یہ نہیں ہے کہ امین بٹ فون کرے گا تو پھر ہی آئیں گے. تو امین بٹ جب فون کرتا ہے کوئی افسر نہ آئے تو امین بٹ جلوس بھی نکال دیتا ہے. یہ امین بٹ کے جلوس سے ڈرتے ہیں. میں ایک ورکر آدمی ہوں, ورکروں کے ساتھ چلتا ہوں, عوامی آدمی ہوں, عوام کے ساتھ رہتا ہوں, تو اس لیے یہ بھیج دیتے ہیں, ورنہ یہ گاڑی بھی نہ بھیجیں. پارکنگ کمپنی کے کام سے مطمئن ہے؟ نہیں, پارکنگ کمپنی کیسے مطمئن ہوں؟ آپ چیری بازار میں دیکھ لیں, پرچی دیتے ہیں, آپ 41 کی گاڑی کھڑی کریں, اگر پارکنگ میں اس لیے کھڑی کریں گے نا, اگر چوری ہوگی تو یہ ذمہ دار ہوں گے. ان کی پرچی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ بھئی اگر کوئی آپ کی گاڑی چوری ہوگی, چاہے 41 کی کیوں نہ چوری ہو جائے, تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو آپ بتائیں کہ میں کیسے مطمئن ہو سکتا ہوں؟ لہذا اگر آپ نے پارکنگ لگانی ہے تو اس طریقے سے لگائیں. ہمارے بازاروں کے صدور ہیں جو لگانا چاہتے ہیں, ہمارے 8 بازاروں میں صدور پارکنگ لگانا نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں کہ شہر کے باہر پارکنگ ہونی چاہیے. تو جو صدر لگانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ پارکنگ کمپنی والے پرائیویٹ ہو یا ٹھیکہ دیں, وہ اگر کوئی نقصان ہو, گاڑی نقصان ہو یا موٹر سائیکل کا نقصان ہو, وہ اگر چوری ہو تو وہ اس میں لکھا ہو کہ ہم ذمہ دار ہوں گے, تو پھر ہم پارکنگ کمپنی سے مطمئن ہو سکتے ہیں. ورنہ اگر چوری ہو جائے تو پھر کیا ضرورت ہے ہمیں پارکنگ میں کھڑے کرنے کی؟ تو پھر جو لے کر جائے لے جائے. ٹریفک پولیس دیکھیں, بات یہ کہ جب سے یہ میاں صاحب اکمل صاحب آئے ہیں, ان سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے, جو پچھلے CTO صاحب سے ان کی نسبت انہوں نے کوئی کافی بہتری کی ہے. کوئی وارڈ نظر آ رہے ہیں, لیکن نظر اس لیے آ رہے ہیں, ان کو بھی ایک بتایا ہوتا ہے کہ آپ اتنے مہینے کے چلان کرنے ہیں, تو وہ اتنے چلان کرتے ہیں. اس کے بعد بھی وہ کہیں سمجھ لیں کہ گرمی تو اب اتنی نہیں ہے, پہلے تو گرمی کا بہانا تھا, گرمی بہت ہے, لیکن تنخواہ تو ملنی ہے, گرمیوں میں ملنی ہے, سردیوں میں ملنی ہے. لیکن پچھلے CTO صاحب کی نسبت جو میاں اکمل صاحب ہیں وہ کام کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تاجروں کے اینڈ پہ کیا مسئلہ ہے؟ تاجر بھی تعاون کرتے ہیں محکموں کے ساتھ؟ دیکھیں, تاجر ٹیکس دیتے ہیں ان محکموں کو جو یہ تنخواہیں لیتے ہیں, تو تاجروں نے کیوں نہیں تعاون کرنا؟ تعاون افسروں کو کرتے ہیں, کیونکہ تاجر یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے جو بازاروں میں فلاں وارڈن ڈیوٹی کرے, تو اگر ڈیوٹی کریں گے تو تاجر بھی تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر جو کارپوریشن والے اور جو وارڈن ہیں ڈیوٹی نہیں کریں گے تو تاجر کیا تعاون کریں گے؟ دیکھیں, میں آپ سپریم انجمن تاجران کا چیئرمین ہوں, تو میں ہر وقت اویلیبل ہوتا ہوں, وارڈن والوں کو بھی اور اپنے تاجر بھائیوں کے لیے بھی. اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو میں فوری حل کرتا ہوں. لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے CTO صاحب ہیں, جو ہمارے CO صاحب ہیں, یہ اپنے آپ کو اگر ڈیوٹی ان سے پوری کروا لینا تو فیصل آباد شہر میں کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی. اچھا بٹ صاحب, تاجروں کے حوالے سے ایک الزام یہ بھی ہے تاجروں پر کہ یہ ٹیکس نہیں دیتے, اور جب کوئی ٹیکس لینے آتا ہے تو آگے سے احتجاج شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں, جس طرح میں نے ایک اجلاس کیا تھا آج سے 8 دن پہلے, PHA والے ہیں, دیکھیں یہ میرا اندر دفتر ہے, ادھر میرا امین بٹ کا دفتر ہے. لوگوں کو آسانی کے لیے میں نے باہر لکھا ہوا ہے بورڈ کہ امین بٹ فلاں جو بھی میں بیچتا ہوں. یار یہ مجھے کیوں روک رہے ہیں, ٹیکس کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس کا کون سا ٹیکس ہونا چاہیے؟ ہاں, جو بڑی بڑی کمپنی ہیں, جو بڑے بڑے کاروبار والی کمپنی ہیں, جو سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں باہر مین روڈوں پہ, ان سے وہ ٹیکس لیں. تو جب یہ نجائز تنگ کریں گے تو ہم ان کو ٹیکس کیسے دیں گے؟ جس طرح FBR والوں نے کہا کہ ہم ہر دکان پہ جو لگائیں گے جو 1000 اسکوائر فٹ ہوگی. 1000 اسکوائر فٹ کیسے پوری کرتے ہیں؟ اگر 1000 اسکوائر فٹ نہیں ہوتی تو بیسمنٹ بھی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو اوپر چاہتا اس کو ڈال کے بھی وہ 1000 فٹ کر لیتے. ایسا تو ہم نہیں کرنے دیں گے. ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں, ہم ٹیکس دے بھی رہے ہیں. ہم مشینیں لگائیں گے, وہاں پہ لگائیں گے جہاں پہ لگانی بنتی ہیں. جہاں پہ یہ زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم نہیں لگنے دیں گے. پر صاحب, ابھی جو موجودہ حکومت نے ٹیکسیشن کی ہے, ٹیکسز لگائے گئے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی پارٹی ہے وہ عوام کے ساتھ اچھا کر رہی ہے یا برا کر رہی ہے؟ دیکھیں, ٹھیک ہے, میری بس کی نون لیگ سے ہے, میں نون لیگ سے ڈپٹی میئر بنا تھا, بلکہ نون لیگ نے مجھے بنایا تھا تاجروں کے کوٹے سے.
پہلے میں تاجر ہوں، اس کے بعد میں نون لیگ کا ہوں. میری بستی بڑی شروع سے نون لیگ کی ہے، لیکن نون لیگ کی گورنمنٹ بھی اگر کوئی غلط پالیسی بنائے گی تو میں تاجروں کے حوالے سے میں نہیں مانوں گا. کیوں نہیں مانوں گا؟ دوست بھی وہ اچھا ہوتا ہے جو اپنی پارٹی کو سمجھائے کہ بھی یہ کام اچھا ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے. کیونکہ ہم عوام میں ہیں، عوام تاجروں میں ہیں، ورکروں میں ہیں، غریبوں میں ہیں. ہمیں بہتر پتہ ہے، جو حکومت کے لوگ اوپر اے سی میں بیٹھے ہیں نا، ان سے بہتر ہمیں پتہ ہے. ہم سے مشاورت کرنی چاہیے کہ کون سا ٹیکس لگانا چاہیے، اور لگانا چاہیے اور کیسے لگانا چاہیے، اور کون سا ٹیکس نہیں لگانا چاہیے. ابھی NE 108 میں انتخابات ہو رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کون جیتے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی تک پورے 108 حلقہ میں جس طرح سیلاب آیا ہوا ہے، کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، لوگوں کو تو اپنے کھانے کی پڑی ہوئی ہے. یقین کریں، اگر صحیح بات پوچھے نا، بے شک میں نون لیگ کا ہوں، عوام کو کوئی دلچسپی نہیں ہے الیکشن میں. لیکن اگر الیکشن ہوئے، مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن ہوئے، بلکہ پہلی تو بات ہے کہ اس حالات میں الیکشن ہونے ہی نہیں چاہیے. کاروبار ختم ہے، روزگار نہیں ہے، اس حالات میں الیکشن ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر ہو بھی گیا تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ عابد شیر علی تقریباً وہ کچھ 70-80 میٹنگیں ہر روز کر رہا ہے. صاف ظاہر ہے کہ اگر 70-80 میٹنگیں کر رہا ہے تو اگر وہ میٹنگیں کر کے جو بھی پارٹی ووٹ نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی تو وہ الیکشن جیت جائے گی. جس طرح میں CC1 کا چیئرمین بھی ہوں، میں نے تو پوری کوشش کرنی ہے کہ مطلب ووٹ نکالیں، اور انشاءاللہ نکالیں گے بھی. وہ نکالیں گے اس لیے جو فرق حبیب ہے، جو سابقہ ہے اس 108 کا MN ہے، یقین کریں انہوں نے اپنے ورکروں پر، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہنے لگا ہوں، اگر آپ کے پاس ایک آدھا منٹ ہے تو مجھے ڈگلس پورہ کے لوگ تھے، انہوں نے احتجاج کیا، اور احتجاج کے لیے وہ اس کے گھر کے پاس چلے گئے، بلکہ دفتر کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا ان کو اندر لے آئے. اندر جب وہ دفتر میں گئے تو انہوں نے دروازے بند کر دیے. دروازے بند کر کے ان کو کان پکڑوائے اور ان کے اوپر ظلم کیا گیا. میں یہ 41 کی وساطت سے آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی. تو جو بندہ اس طرح کی زیادتی کرتا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی پسند نہیں ہے. یہ تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، یہ کبھی نہ کامیاب ہوگا، نہ عوام نے ان کو ہونے دینا ہے. اس لیے بھی عابد شیر علی کو لوگ اچھا کہہ رہے ہیں. فرق کیونکہ عمران خان تو ویسے ہی خراب کرنے کے لیے الیکشن آیا نا، اس نے کون سا ادھر رہنا ہے، وہ تو صرف الیکشن خراب کر رہا ہے، ہماری عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے آ رہا ہے. اس لیے فرق حبیب کی وجہ سے عابد شیر علی کے چانس تقریباً 99% ہے، صرف فرق حبیب کی وجہ سے. صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ مہنگائی اور بجلی کے بلوں کی وجہ سے کاروبار پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ دیکھیں، جو آپ مہنگائی اور بجلی کی بل کی بات کر رہے ہیں نا، تو میں بھی راضی نہیں ہوں. بے شک میں سابقہ ڈپٹی میئر بھی رہا ہوں، نون لیگ سے محبت بھی کرتا ہوں، لیکن جو اس وقت حالات ہیں، یقین کریں خدا کی قسم، میرے بھی جو بل آیا میری پہنچ سے باہر ہے. اگر میری پہنچ سے باہر ہے تو میں کیسے اس گورنمنٹ کو اچھا کہہ سکتا ہوں؟ لیکن اگر ہم اجتماعی طور پر دیکھیں، جو وہ بات بتا رہی ہے PDM والے کہ فلاں منصوبے عمران خان نے سائن کیے ہیں جس کی وجہ سے یہ مہنگائی کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ یہ ملک برباد ہو جاتا، ڈیفالٹ ہو جاتا. وہ کہتے ہیں ہم ڈیفالٹ نہیں ہونے دینا. اگر نہیں ہونے دینا تو عوام کو کیسے راضی کرنا ہے؟ اگر عوام ہی آپ کے پاس نہیں رہے گی تو آپ گورنمنٹ کیسے کریں گے؟ تو میاں نواز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں، مریم نواز، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بھی یہ جو بل آئے ہیں زیادہ جو مہنگائی ہو رہی ہے، انہوں نے خوشی کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اس بجلی کے بل جو انہوں نے بڑھائے ہیں، وہ جو مہنگائی بڑھائی ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ساگ ڈار صاحب کو بھیج رہے ہیں. امید ہے کہ 2-4 مہینے میں نا انشاءاللہ مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی. یہ نہیں کہ میں کہہ رہا کہ مہنگائی پیچھے جہاں نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اس طرح کی وہ مہنگائی ختم ہو جائے گی، نہیں، لیکن جتنی مہنگائی جا چکی ہے یہ برداشت سے باہر ہے. انشاءاللہ اگر تو یہ کامیاب ہو گئے مہنگائی کم کرنے کے لیے تو پھر عوام دوبارہ
پلٹا مار جائے گی، جس طرح پہلے عوام نون لیگ کے ساتھ تھی۔ میاں نواز شریف سے محبت لوگ کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے محبت والا مطلب یہ اپنا پیغام ہی دیا ہے پاکستان میں کہ بھائی مہنگائی نہ کرو، میں ساتھ نہیں ہوں، میں عوام کے ساتھ ہوں۔ اگر میاں نواز شریف سے لوگ محبت کرتے ہیں نا، اب بھی کرتے ہیں، تو اس لیے کرتے ہیں کہ عوام دوست ہے، ملک دوست ہے، تو انشاءاللہ جب ساگڈار آئیں گے اس کے بعد میاں نواز شریف آئے گا، تو جب یہ 5-6 مہینے میں مہنگائی کنٹرول کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھ لیں، اگر 3 مہینے میں عوام پلٹا مار سکتی ہے عمران خان کی طرف، تو 4 مہینے میں 6 مہینے میں اگر انہوں نے مہنگائی کنٹرول کر لی تو انشاءاللہ عمران کا یہ خاتمہ ہو جائے گا۔ جس حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پر سابق ڈپٹی میئر تاجر رہنما مسلم لیگ نون کے نائب صدر امین بٹ موجود تھے، جو بتا رہے تھے ڈیٹیل کے ساتھ کہ محکمے اپنا کام جو کرنے میں وہ یکسر ناکام ہو چکے ہیں، جب تک پریشرائز نہ کیا جائے کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ ناظرین، آج ہم نے کوشش کی کہ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ٹریڈرز ونگ کو بھی لیا جائے تاکہ جو بھی مسائل اسٹیک ہولڈرز کے وہ اب تک پہنچائے جائیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔ فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر، یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔